بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، برمودہ 10 اگست سن 1917، قسط دوم آخری۔ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم اسلام کی راہ میں صرف کریں گے۔ اگر مال کی ضرورت ہوگی تو مال، اگر جان مطلوب ہوگی تو اس کے خرچ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اب جان کا وقت نہیں، ہاں مال کی ضرورت ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ حضرت صاحب علیہ السلام نے ایک کام شروع کیا، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ نے براہین احمدیہ حصہ پنجم میں لکھا ہے کہ ہم نے جو دینی اور تبلیغی کام شروع کیے ہیں، ہماری جماعت کا فرض ہے کہ چندوں سے اس کی مدد کرے، کیونکہ اس لیے کہ آپ کے وقت میں بڑی خدمت روپیے کا خرچ کرنا ہی ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان شرائط کے علاوہ جو شریعت نے مقرر کی ہیں، صرف چندوں کے متعلق ہی لکھا ہے کہ جو شخص 3 مہینے تک چندہ نہ دے وہ میری جماعت سے نہیں ہے۔ تو آج کل جان نہیں مانگی جاتی، مہینے کے بعد چندہ طلب کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ غور کرو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام صرف ایک آدمی تھے، مگر خدا نے ان کو اس قدر برکت دی۔ اب آپ علیہ السلام کے نام پر فدا ہونے والے کتنے ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے کس قدر۔ اس میں شک نہیں کہ ہماری جماعت دین کی خدمت کے لیے جو کچھ کر رہی ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت بڑھ کے ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس قدر ہے جس قدر کہ ہماری جماعت کو کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے کے لیے جس جدوجہد کی ضرورت ہے اس سے اب تک کام نہیں لیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، مگر کوئی ہونہار بروا دیکھ کر پانی دینا چھوڑ دے کہ بس اب کیا کرنا ہے، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ وہ وقت آتا ہے جب کہ جس طرح خدا ایک ہے اسی طرح زمین پر بھی ایک ہی دین ہوگا، مگر غور کرو کہ دنیا کے مقابلے میں ہماری کیا تعداد ہے۔ پنجاب میں سینکڑوں گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں کوئی احمدی نہیں۔ ہندوستان میں بہت کثرت سے گاؤں ہیں جہاں احمدیت کا کوئی نام نہیں جانتا۔ یورپ تو قریباً سارا ہی خالی ہے۔ ہماری دوسروں کے مقابلے میں وہ جو آٹے میں نمک کی مثال بیان کیا کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ تو ابھی ہماری مثال ایسی ہے جیسے کہ چھوٹا پودا جس کو ذرا سی طاقت سے بھی اکھاڑ کر باہر پھینک دیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ درخت بڑھ جاتا ہے تو پھر بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کو اس کی جگہ سے جنبش نہیں دے سکتیں۔ اس لیے اس وقت بہت کوشش کی ضرورت ہے۔ پس وہ اقرار جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر کیے، ان کے پورا کرنے کا اب وقت ہے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم اسلام کی راہ میں صرف کریں گے۔ اگر مال کی ضرورت ہوگی تو مال، اگر جان مطلوب ہوگی تو اس کے خرچ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اب جان کا وقت نہیں، ہاں مال کی ضرورت ہے۔ سو اس کے متعلق یہ مت خیال کرو کہ اگر خدا کی راہ میں صرف کرو گے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ بہت بڑھایا جائے گا۔ بس اس کام کی اہمیت اور عظمت کو سمجھو اور خدا کی راہ میں قربانی کرو۔ اگر تم پوری طاقت اور کوشش سے اس راہ میں قدم نہیں بڑھاؤ گے تو جو کچھ اب تک کر چکے ہو وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب یہ درخت زمین سے کسی قدر بلند ہو گیا ہے، اگر تم نے اس سے بے اتنائی کی تو ضائع ہو جائے گا۔ بس دوسروں کی نسبت ہماری حالت خطرناک ہے، ہمارے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دنیا نے اس خدمت کو رد کیا مگر خدا نے اسے ہمارے سپرد کیا۔ بس ایسا نہ ہو کہ ہم نالائق ثابت ہوں۔ اب بیٹھنے کا وقت نہیں اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا وقت ہے۔ ہم جو قدم آگے بڑھاتے ہیں
اس کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، اور جتنے بڑھتے ہیں ہمارے پیچھے کنویں کھود دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم اسی قدر کوشش اور سعی کرنے کے ذمہ دار ہیں جس قدر ہم کر سکتے ہیں۔ زیادہ کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ خود ذمہ دار ہے۔ ہماری جماعت کو یہی حکم ہے کہ جس قدر وہ کر سکے دین کی راہ میں خرچ کرے۔ قادیان کی جماعت۔ اس وقت سب سے پہلے میری مخاطب قادیان کی جماعت ہے، کیونکہ وہ ان برکتوں سے حصہ لینے والے لوگ ہیں جو قادیان میں رکھی گئی ہیں، اور وہ بہت فیضان حاصل کرتے ہیں۔ دین کی معرفت کی باتیں جو انہیں معلوم ہوتی رہتی ہیں وہ دوسروں کو نہیں۔ سلسلے کی دینی سیاست کے متعلق جو یہاں کے احباب سے مشورے لیے جاتے ہیں وہ باہر کے دوستوں سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے جہاں برکات سے زیادہ حصہ یہاں کی جماعت کے لوگ پاتے ہیں، وہاں ضروری ہے کہ دین کی خدمات میں بھی یہ باہر کے لوگوں سے زیادہ حصہ لیں اور زیادہ قربانی کر کے دکھلائیں۔ پس چاہیے کہ یہ لوگ باہر کے لوگوں کے لیے نمونہ بنیں۔ میں نے قرضہ صدر انجمن احمدیہ کے لیے سالانہ جلسے کے موقع پر جماعت کو توجہ دلائی تھی، سو خدا کے فضل سے وہ قرضہ قریباً اتر گیا ہے، لیکن ایک حصہ اور ہے جو توجہ چاہتا ہے۔ یہاں پر جو کام ہو رہے ہیں ان کے دو حصے ہیں۔ ایک تو وہ جو قادیان میں ہی جاری ہیں، مثلاً لنگر ہے، مدرسہ ہے، ریویو ہے وغیرہ، یہ سب کام صدر انجمن کے سپرد ہیں۔ دوسرا کام بیرونی تبلیغ ہے، یہ ترقی اسلام کے سپرد ہے۔ تبلیغ کا کام بڑے پیمانے پر وسیع ہو رہا ہے، اس لیے ترقی اسلام کی انجمن مقروض ہوتی جا رہی ہے۔ باہر نئی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں، ان کے لیے ابتداً خرچ کی ضرورت ہوگی، پھر خدا کے فضل سے ان پر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اور وہ نہ صرف اپنا خرچ آپ برداشت کریں گی بلکہ دوسروں کے لیے خرچ کرنے میں مدد دیں گی۔ انگلستان، موریشس، سیلون، سیرالیون میں اس وقت جماعتیں بن رہی ہیں، اور جنگ کی وجہ سے ہمارے جو دوست ایران میں ہیں ان کے ذریعے وہاں بھی بیج بویا گیا۔ برما میں بھی جماعت قائم ہو گئی ہے، ان کے لیے روپیے کی ضرورت ہے، مگر یورپ کے عیسائی یا آریہ یا غیر احمدی وغیرہ لوگ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام پھیلانے کے لیے خرچ کرنے نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی خرچ کرے گا تو وہ احمدی جماعت کے لوگ ہی ہوں گے۔ تو ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، خدا کے کام ہو کر رہیں گے، مگر جو تم خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا، وہ غلط خیال رکھتا ہے، اور اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس کی موت اس کی ایسی زندگی سے بہتر ہے۔ مومن خدا کی راہ میں خرچ کر کے ایک کے بدلے میں کم از کم 700 پائے گا۔ یہ جہان ختم ہو جائے گا، مگر اگلا جہان ختم ہونے والا نہیں، اس لیے خدا کے انعام بھی ختم ہونے والے نہیں۔ وہ شخص جو اس دنیا میں خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے دریغ کرتا ہے، مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ جب دفن کر کے آئیں گے تو خزانہ بھی اس کے ساتھ دفن نہیں کر دیں گے، اور اگر ایسا کر بھی دیں تو اسے فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ بس سوچنا چاہیے کہ وہ وقت جب کہ ماں باپ بہن بھائی تک جواب دے دیں گے اور ہر ایک کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی، اس وقت اگر کام آئے گا تو یہی اپنا خرچ کیا ہوا جو کہ خدا کی طرف سے بے شمار ہو کر واپس ملے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ سورہ عبسہ آیت 35 تا 38۔ وہ ایسا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ بس دین کی خدمت کی طرف توجہ کرو۔ میں نے تحریک کی تھی کہ ہماری جماعت کا 100 آدمی 100 روپیہ دے تاکہ تبلیغ ولایت کا کام چلے۔ چنانچہ احباب نے وہ دیا، اب وہ روپیہ ختم ہو گیا ہے اور ضروریات درپیش ہیں۔ بس یہاں کے لوگ بھی جلسہ کریں اور باہر کی جماعتیں بھی جلسہ کریں۔ اب فضل کے دروازے کھولے گئے ہیں، جس قدر خرچ کر سکتے ہو کرو، ورنہ وقت آئے گا کہ لوگ خرچ کرنا چاہیں گے مگر ان کے لیے خرچ کا موقع نہیں ہوگا۔ ابتداً ہی انعام کا موقع ہوتا ہے۔
آج تو ہم دین کے لیے مانگنے جاتے ہیں، پھر لوگ دینے آئیں گے مگر لینے والوں کو ضرورت نہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے قادیان کی جماعت نمونہ دکھائے، جہاں تک ہو سکے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ اس کام کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ یہ خطرناک وقت ہے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب ہونے کی توفیق دے اور اپنے فضل سے کامیابی کا منہ دکھائے۔ آمین۔ الفضل 25 اگست سن 1917۔